वर्शिप कोर्स लेसन नंबर 5। हमारा टॉपिक खुदा में और मेरा माहौल जारी है। सबसे पहले हमने खुदा के हवाले से गौर किया, फिर उसके बाद हमने मैं के हवाले से गौर करना शुरू किया। आज भी हम इंसानी ज़िंदगी पर गौर करेंगे और यूँ सीखेंगे कि खुदा ने हमारी साख्त को कैसा बनाया है। आज हम अपने 5वें लेसन पर हैं और मेरा ईमान है कि खुदा हमें एक नए लेवल पर लेकर जाएगा। हम देख रहे हैं पैदाइश उसका 2 बाब और उसकी अब 18वीं आयत से लेके 25वीं आयत तक। यहाँ पर लिखा है कि और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। तो यहाँ पर हम खुदा की प्लानिंग को देखते हैं। ये वही कह रहा है कि आदम के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो सवाल पैदा होता है कि फिर उसने अकेला क्यों बनाया? खुद ही उसको अकेला बनाता है, फिर उसकी तन्हाई को महसूस करता है। और यहाँ पर आदम ने नहीं कहा, कम से कम यहाँ जिक्र नहीं आया कि आदम ने यह कहा हो कि बाकी जोड़े हैं और मैं अकेला हूं। तो खुदा खुद इस बात को चुन रहा है कि पहले वो आदम को बनाए, फिर उस जैसा एक साथी बनाए। ये खुदा की खूबसूरती है, उसकी प्लानिंग की खूबसूरती है। उसकी माने एक मददगार बनाऊंगा जो इसकी मदद करे। यानी ये बहुत गौरतलब है कि एक तो वो एक दूसरे की मानद होंगे, वो आदम की मानद होगी और ये मिलकर दोनों खुदा की मानद होंगे, बाप बेटे रूह कुदस की मानद। और हम इस पर गौर कर चुके हैं कि खुदा टीम है, बाप बेटा रूह कुदस। सो उसने टीम बनाने का इरादा किया, लेकिन यहाँ हमें नजर आ रहा है कि उसने कुछ टाइम लिया। यानी पहले आदम को बनाया, फिर हवा के लिए प्लान किया। अब थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि ऐसा करने से खुदा क्या कर रहा था। एक चीज जो हम सोच सकते हैं कि खुदा आदम को एज ए लीडर साबित कर रहा था। बेशक उसको वो लीडर साबित कर रहा था और हवा को उसका मददगार बना रहा था, लेकिन इसके बावजूद इख्तियार खुदा ही का उन पर था। दोनों का इख्तियार जो उनको मिला था वो आसमान के परिंदों, जमीन के जानदारों और पानी की मछलियों पर था, जबकि खुदा का इख्तियार उन दोनों पर था और वो मिलकर एक दूसरे को मुकम्मल कर रहे थे टीम के तौर पे। और खुदा ने डिजाइन किया कि वो साथी को बनाए। अब इससे आगे हम देखते हैं कि खुदा ने एक और एक्शन किया कि आदम के लिए एक काम चुना कि आदम जानवरों के नाम रखे, और जो नाम उसने रखा वही नाम खुदा ने कायम कर दिया। अब आज दुनिया में तो बहुत सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो अगर खुदा ने लैंग्वेजेस दी तो हर लैंग्वेज में फिर वो नाम ट्रांसलेट कर दिया। खुदा खुद ही ये सब कुछ कर रहा था। सो अपॉर्चुनिटी आदम की थी, लेकिन खालिक खुदा था और खुदा अपने बेटे आदम को ले रहा था कि वो उसको अपने साथ शामिल करे पार्टनरशिप में। यानी कि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, तो उसने कहा कि तू इनके नाम रख। सो जो कुछ उसने कह दिया वही नाम रख दिया गया। सो ये आदम का प्रिविलेज है। ये एक और चीज को भी जाहिर करता है कि चूंकि आदम ही का इख्तियार था जानवरों पर जो खुदा ने उसको दिया, तो इसलिए खुदा ने उस इख्तियार में उसको मौका दिया कि वो अपनी अथॉरिटी में जो वो जानवरों पर रखता था उनके नाम खुद डिसाइड करे। तो कैसी प्यारी बात है कि खुदा ने उसको अथॉरिटी दी। अब ये जानना बड़ा जरूरी है कि जब खुदा इंसान को अथॉरिटी दे रहा है कि वो जानवरों के नाम रखे, तो उसका मतलब ये है कि उसकी हाकमियत, आदम की हाकमियत जानवरों पर है। लेकिन आज अगर हम देखें तो जानवर तो हमारे कंट्रोल में नजर नहीं आते। सांप हमारे कंट्रोल से बाहर है और ये गुनाह की वजह से है, जो अभी फिलहाल दुनिया में आया तो नहीं था, लेकिन जब गुनाह आ गया तो वो इख्तियार भी जाता रहा। जरूरी है कि मसीह में हमारा ये इख्तियार बहाल किया जाए और हम इस इख्तियार को खुदा यीशु मसीह की जिंदगी में देखते हैं कि जब वो बियाबान में ले जाए गए तो उस टाइम में ये हुआ कि जब खुदा के फरिश्ते वहां पर उसकी खिदमत करने आए तो जानवर भी उसके साथ मौजूद थे। ये अन्नाजील में हमें मिलता है। अब एक और पहलू हम देखते हैं कि खुदावन ने
اس کو گہری نیند دی. سو یہ ایک کپل لائف کا بہت پیارا تجربہ ہے کہ ساتھی ہنٹ کرنے کی ضرورت نہیں, ساتھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا آدم پر گہری نیند بھیج رہا ہے اور ایز اے گفٹ وہ ہوا کو مہیا کرے گا. سو یہ ایک اور پہلو ہے جو ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم ساتھیوں کے لیے انسانی کوشش نہیں کرتے رہتے, کبھی یہاں کبھی وہاں, بلکہ ہم خدا کا انتظار کرتے ہیں جب خدا خود ہماری زندگی میں ہمارا ساتھی لے کر آتا ہے اور وہ مختلف چیزوں سے, مختلف باتوں سے اس کی تصدیق کر سکتا ہے. اب یہ ساری باتیں ورشپ کے کورس میں کیوں ضروری ہیں؟ یہ اس لیے ضروری ہیں کہ انسان خدا کی پلاننگ اور اس کی نظر سے اپنی زندگی کو دیکھ سکے, پھر ہی اس کے لیے وہ زیادہ شکر گزار بھی ہو سکتا ہے اور اسی شکر گزاری میں وہ حمد کی طرف بڑھتا ہے اور اپنی زندگی میں سینٹرلٹی آف گاڈ کو دیکھ سکتا ہے کہ خدا کی مرکزیت کیسے ظاہر ہوتی ہے. سو کپل لائف میں خدا کی مرکزیت بالکل ظاہر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 21ویں آیت میں کہ خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا. اب رات کا سونا اور ہے, لیکن یہ اسپیشل ٹائم کا سونا ہے جب اس کی پسلی کو لے کر خدا اس کے لیے ایک ساتھی بنانے کو ہے. اور لکھا ہے کہ خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا. اب یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ خدا کیسے یہ سب کچھ کر رہا تھا, کیوں ایسا کر رہا تھا. اس نے آدم کے بیٹھے ہوئے ایک اور شخصیت کو کیوں نہیں کریٹ کیا؟ آدم کے لیے گہری نیند میں جانا کیوں ضروری تھا؟ آپریشن تو وہ جب بیٹھا ہوا ہو پھر بھی کیا جا سکتا ہے. خدا ضرور یہ ظاہر کر رہا تھا کہ خالق ہے جو ساتھی کو کریٹ کرتا ہے. سو اس وجہ سے جو بڑا حق ہے ساتھی پر وہ آدم کا نہیں ہے, وہ خدا کا ہے. ہم آج اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی فیملیز میں, کپل لائف میں, ایون کہ ہم جو خداوند میں ہیں, ہم اس کا شکار رہے ہیں کہ ہم غیر ضروری حق ساتھی پر جتائیں اور یہ ہمارے خلاف کیا ہے, یہ گناہ ہے جو ہم سے ہوا ہے اور خدا ہمیں پہلی حالت میں بحال کر رہا ہے. پھر لکھا ہے کہ خدا عورت کو آدم کے پاس لایا, یعنی کپل لائف کا ڈیزائن خدا کی طرف سے ہے. آدم کا بنایا جانا, پھر ہوا کا بنایا جانا اور پھر پسلی سے لے کر بنایا جانا. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح عورت ذات مرد کے بازوں میں تسلی پاتی ہے اور اس کا تعلق یہی ہے کہ وہ پسلی سے بنائی گئی. سو ہم خدا کا شکر کر سکتے ہیں خدا کے ڈیزائن کے لیے. یہ بات ہمیں شکر گزاری کی طرف اور حمد کی طرف لے جاتی ہے کہ ہم اپنے کپل لائف کو خدا کے ہاتھوں سے قبول کریں. بہت سے کپل خدا کے ہاتھوں سے قبول نہ کرنے کی وجہ سے اسٹرگل کر رہے ہیں. اگر ایک گفٹ خدا کی طرف سے آپ کو ملا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ گفٹ خدا نے دیا ہے تو آپ نہ شکری کا اظہار نہیں کریں گے بلکہ شکر گزاری کریں گے, اور آپ کی یونٹی خدا کی سینٹرلٹی کو ظاہر کرتی ہے اور پھر آپ مل کر خدا کی ورشپ کرنے کا موقع پاتے ہیں. سو اس لیے کپل لائف کو خدا کے ہاتھوں سے لینا اور اکٹھے رہنا یونٹی میں خدا کی طرف سے ہے. اور اگر یہ نہ ہو رہا ہو تو پھر خدا سے فضل مانگنا ہے کہ وہ فضل دے کہ ایسا ہو سکے, کیونکہ اسی کے ذریعے سے ورشپ بحال ہوتی ہے. پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ جب آدم دیکھتا ہے اپنے ساتھی کو تو 23ویں آیت میں لکھا ہے, اور آدم نے کہا کہ یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میری گوشت میں سے گوشت ہے. سو اس کی جو ریکگنیشن ہے کہ وہ تو سویا ہوا تھا, اور مجھے نہیں لگتا کہ خدا نے آدم کو پہلے سے بتایا ہے کہ میں تجھے میٹھی نیند دوں گا, تیری پسلی میں سے نکالوں گا, بلکہ آدم خدا کی پریزنس میں, کیونکہ خدا اس کے اندر ہے, کیونکہ خدا کا دم اس کے اندر ہے, وہ اس حقیقت کو پہچانتا ہے جو اس کے ساتھی کے حوالے سے ہے, اور وہ کہتا ہے یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. سو جو ریکگنیشن ہے وہ آٹومیٹک ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاندانوں میں بہت سٹرگل ہے اس بات کی. کئی دفعہ مرد یہ نہیں کہہ پایا کہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہے, میرے گوشت میں سے گوشت ہے, بلکہ اس نے الزام لگایا کہ یہ لڑکی جو آپ کی ہے یہ ایسے بہیو کرتی ہے, ویسے بہیو کرتی ہے, اور ہم مرد اس کا شکار ہوئے ہیں. میں بھی اس کا شکار ہوا, اور خدا نے مجھے اس پوائنٹ پر لا کر اپنے سے معافی مانگنے کے لیے کہا اور ساتھی سے معافی مانگنے کے لیے کہا, کیونکہ ساتھی خدا کی طرف سے ملا ہے. پھر اس کے بعد
وہ کہتا ہے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی. سو یہ بہت خدا کا خوبصورت پلان ہے کہ آپ غور کریں کہ ناری یعنی عورت مرد سے نکلی ہے اور پھر عورت سے مرد پیدا ہوتا ہے. یہ کیسا کمبینیشن ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے پہ نثار کرتے ہیں کہ مرد سے عورت نکلی، عورت سے پھر مرد نکلا جب بچے پیدا ہوتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش چوتھے باب میں جب قائن پیدا ہوا تو پھر اماں ہوا نے یہ بولا، اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا. سو یعنی کہ ساتھی خدا دیتا ہے، بچے بھی خدا دیتا ہے. سو اس نے کہا کہ مجھے خداوند سے مرد ملا، اس کا مطلب ہے کہ مرد سے عورت نکلی اور پھر عورت سے مرد نکلتا ہے. اور یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ خدا کر رہا ہے. یہ خدا کا ڈیزائن ہے، یعنی کہ کپل لائف اور پھر بچوں کے ساتھ مل کر فیملی لائف خدا کی طرف سے ملتی ہے. اور ہمیں خدا کی شکر گزاری میں ہر روز اپنے فیملی کو لے کر بیٹھنا ہے تاکہ ہم اپنے خدا کی حمد کر سکیں. بہت سے خاندان ہیں وہ ایسا نہیں کر پاتے، لیکن ہمیں ایسا کرنا ہے کیونکہ اس سے ایک ورشپفل ماحول کریٹ ہوتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب آدم جب بول رہا ہے تو آدم نے کہا 24ویں آیت میں، اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا. اب دیکھیں یہاں پہ تو کوئی ماں باپ نہیں تھے، لیکن یہ ایک نبوتی کلام ہے. اس ٹائم میں جب وہ بول رہا ہے تو نہ صرف اس نے یہ کہا کہ میری ہڈیوں میں سے ہڈیوں، میرے گوشت میں سے گوشت ہے، نہ صرف یہ کہا کہ وہ ناری کہلائے گی، بلکہ یہ بھی کہا کہ مرد اپنے باپ اور اپنی ماں کو چھوڑے گا. اچھا، ماں باپ کو چھوڑنا جب ہم اصلی متن میں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان سے ڈیٹیچ کرتا ہے، یعنی کہ ماں باپ کی ذمہ داری کو نہیں چھوڑتا، لیکن وہ اپنے آپ کو اب گھر کا سربراہ ہوتے ہوئے اپنے والدین سے علیحدہ کرے گا. اور یہ ہر جنریشن کے لیے خدا نے بولا اور لکھا، اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے. اب یہ بہت بڑا بھید ہے کہ جیسے وہ ایک تن ہوں گے تو وہ باپ بیٹے روح القدس کی طرح ٹیم ہونے کا اظہار کریں گے. تو خدا جب ایک نئی ٹیم کریٹ کرتا ہے تو پھر ان کو علیحدہ ہونا ضروری ہے تاکہ والدین کی سرپرستی جو پہلے ایک بچے پر تھی اس سے آگے بڑھ کر وہ خود ایک سرپرست بن کر اپنی فیملی کو لیڈ کر سکے. اور پھر ایک تن ہونے کا تجربہ تب ہوگا جب وہ والدین کا جو بیبی بنا ہوا ہے جب وہ سے ڈیٹیچ ہو کے خود لیڈر بنے گا. یہ بھی ایک اسٹرگل ہے ہمارے کلچر میں کہ بہت دفعہ علیحدہ نہ ہونے کی وجہ سے ہماری فیملیز دکھ میں ہیں اور ہمیں خدا کے ڈیزائن کو سمجھنا ہے. تو اگر ہم اس پیٹرن کو استعمال نہیں کریں گے تو پھر ورشپ کیسے ہوگی کپل لائف میں، فیملی لائف میں. سو ہمیں خدا کے پلان کو سمجھنا ہے. اور پھر لکھا ہے، اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور وہ شرماتے نہ تھے. سو یہ گناہ سے پہلے کی حالت ہے کہ وہ شرماتے نہیں، ایک معصومیت ان کی زندگی میں ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ یہی معصومیت ہماری زندگی میں قائم رہے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے ٹرانسپیرنٹ ہوں اور ہم ایک دوسرے سے شرم نہ آئے اور ہم خدا کو موقع دیں کہ وہ ہم دونوں کو ٹرانسفارم کرتا چلا جائے. سو خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ خدا اور میں یعنی ہم آدم اور حوا انڈیویجول طور پر بھی لیکن ایز اے کپل بھی ہم کے طور پہ سمجھ سکیں کہ ہم خدا کی طرف سے کریٹ کیے گئے ہیں اور خدا نے جو کچھ ہمارے لیے ڈیزائن کیا ہے ہم اس کو سمجھیں. سو ہم پہلے سے پچھلے لیسن سے بھی یہ سیکھ رہے تھے کہ کون سی باتیں تھیں جو خدا نے ہمارے لیے کی. جب خدا سب کچھ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے خدا کریٹ کرنے والا ہے. خدا میرے لیے کچن کا انتظام کرتا ہے، خدا میرے ریزیڈنس کا، میرے رہائش کا انتظام کرتا ہے، خدا مجھے رسپانسبل ٹھہراتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کھڑا کرتا ہے. ٹھیک ہے، خدا مجھے روکتا ہے کہ میں یہ چیز نہ کھاؤں، یہ کروں، یہ نہ کروں. اور پھر اس کے علاوہ خدا نے جو 6 دن اور 7واں دن کریٹ کیا کہ خدا نے 6 دن کام کیا، 7واں دن آرام کیا اور خدا نے ڈیزائن کیا یعنی کہ پورا انفراسٹرکچر بنا کے دیا پورے ہفتے کا کہ اس کو کیسے ڈیزائن میں رکھنا ہے. اور پھر شامیں اور صبح خدا کی ہیں جو اس کو واپس کی جائیں. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے نر و ناریوں کو پیدا کیا اور آدم نے کس طرح جانوروں کے نام رکھے. خدا نے اس کو بولا کہ وہ جانوروں کے نام رکھے. پھر اس نے بیوی کا نام رکھا ناری. اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ
माँ बाप को वो छोड़े, प्रोफेटिक वर्ड दिया, फिर उसने कहा कि वो एक दूसरे से शर्माते नहीं थे और वो एक तन होने का एक्सपीरियंस करेंगे। सो ये खुदा का डिजाइन कपल लाइफ और फैमिली लाइफ के लिए बड़ा जरूरी है कि हम इसको समझें। इसी में से हम वर्शिप के लिए बहाल होते हैं। अगर आप देखें तो बहुत से कोर्ट केसेस रिलेशनशिप्स पर फंसे हुए हैं। किसी का जायदाद का मसला है, किसी का ताल्लुकात का मसला है, और लोग खुदा के डिजाइन को ना समझ पाने की वजह से फ्रीडम में नहीं आ रहे ताकि वो खुदा की वर्शिप करें। सो खुदा हमें ट्रांसफॉर्मेशन के हर नए लेवल पर इसलिए ले जा रहा है ताकि गैर जरूरी जाता रहे, हम आजाद होते चले जाएं और फिर हम उसकी वर्शिप करें। जब हम आसमान पर जाएंगे तो हम कामिल कर दिए जाएंगे और वहां पर तो हम सिर्फ वर्शिप करेंगे। लेकिन खुदा की यह मर्जी है कि हम इस जमीन पर रहते हुए भी आजाद होते चले जाएं और खुदा से फजल मांगे कि उस पहले पैटर्न में जहां पैदाइश पहला बाप और दूसरा बाप हमें नजर आ रहा है, इंसानी जिंदगी उस माहौल के अंदर आए, और जब वो माहौल के अंदर आती है तो फिर ऑटोमेटिकली हम उसकी वर्शिप करते हैं। अच्छा, मैं इस बात से एंड करना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में एक एक्सपीरियंस हुआ और मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपके लिए भी बरकत का बायस होगा। बहुत साल पहले की बात है कि रात को हम दोनों मियां बीवी जब बच्चे सो गए थे तो दुआ में झुके हुए थे। अब हम जब दुआ करने लगे तो मेरे मुंह से कन्फेशन निकलने लगा, और वो क्या था? वो ये था कि मैंने अपनी बीवी से कहा कि खुदा मेरे दिल में डाल रहा है कि मैं आपसे माफी मांगू। मैं आपसे इस बात की माफी मांगता हूँ कि मैंने कहा कि तूने ये पर्दा क्यों नहीं सिया, तूने वो क्यों नहीं किया, आपने ये काम क्यों नहीं खत्म किया। दरअसल मुझे कहना था कि हम ये नहीं कर पाए, हम पर्दा नहीं सी पाए, हम वो नहीं काम कर पाए, और हमें मिल कर ये करना था। क्योंकि खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाए, तो फिर उसने हम की सूरत में हमें बनाया, तो इसलिए हमें हम की गुफ्तगू करनी है। तो हम के अंदर यानी कलेक्टिव टीम के अंदर खुदा की मौजूदगी मूव करती है। खुदा आपको तौफीक दे कि आप अपने कपल लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में उस डिजाइन में वापस आ सके और आप खुदा से मांगना शुरू करें जहां पर बाप बेटा रूप जो उसकी मरकजियत, सेंट्रलिटी ऑफ गॉड और एक दूसरे के साथ एक होना, और फिर खुदा की वर्शिप करने के लिए आजाद होना है। वरना एक प्रॉब्लम रहेगी कि हम गीत तो वर्शिप के गा रहे होंगे लेकिन हमारी अपनी जिंदगी उस लेवल पर नहीं होगी। खुदा आपको बरकत दे। खुदा यीशु के नाम में आमीन।